السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ہم ویلاگ میں کچھ پاکستان کے حوالے سے اہم جو صورتحال چل رہی ہے اس پر بات چیت کریں گے، جس میں عمران خان کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں اور کچھ بین الاقوامی سطح پر ڈیلیں بھی چل رہی ہیں۔ ان تمام معاملات پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ میں کچھ بین الاقوامی جو ہیں واقعات ہیں اس پر بھی اپنا تجزیہ دیں گے۔ بین الاقوامی واقعات کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ایک عجیب صورتحال ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے ہم دیکھنے میں آ رہا ہے یہ بات ہمارے کہ مختلف علاقوں میں مختلف دہشت گردی کی یا کوئی ہارر قسم کے کوئی ایسے واقعات اچانک ہوتے ہیں جس سے کہ یورپ کے اندر بڑی زبردست بے چینی پھیل رہی ہے۔ کیا یہ بے چینی جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے؟ کیا یہ کسی مذہب کے خلاف ہے یا گروہ کے خلاف ہے؟ ابھی تک تو یہ چیزیں سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ انتہائی ناخوشگوار قسم کے واقعات جو ہیں اچانک چند ماہ سے مسلسل یورپ میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ 2 دن قبل ہیمبرگ میں ایک عورت نے 15 منٹ میں صرف 19 لوگوں کو جو ہے اسٹیبنگ کر کے جو ہے وہ شدید زخمی کیا، جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی 4 لوگوں کی حالت جو ہے انتہائی زیادہ اس میں خطرناک ہے، تشویشناک ہے۔ اور کل لیورپول کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا، ایک شخص نے آ کے ہجوم نے پہ گاڑی چلا دی، بہت بڑا ہجوم تھا اس پہ، وہ گاڑی چلاتا چلا گیا اور ہارن بجاتا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً کوئی 50 کے قریب بتایا گیا ہے حقیقی لوگ جو ہے زخمی ہوئے، جس میں سے 10 ابھی بھی شدید زخمی ہیں۔ اس میں سے ابھی تک تو کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے 2 کی کیجولٹیز کا خطرہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال اس وقت دنیا میں ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور دنیا کس طرف چل رہی ہے۔ اسی طرح جو یہ تو اندرونی واقعات ہیں، آپ بیرونی سطح پر دیکھیں تو بھی معاملات بڑے خراب ہیں۔ میں نے آپ کو ڈے بیفور یسٹرڈے بتایا تھا کہ روس اور یوکرائن کے درمیان جو ہے لڑائی شدید ہو چکی، کیونکہ وہ روم میں جو بات چیت تھی وہ ناکام ہوئی زیلنسکی کی وجہ سے، اور زیلنسکی کے جتنے بھی شرائط ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں ڈے بیفور یسٹرڈے بتا چکا ہوں، آپ چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو کیا بلکہ اور جتنے بھی غیر جانبدار جو تجزیہ نگار ہیں، جو سمجھتے ہیں بین الاقوامی معاملات کو، یا جو میڈیٹرز وغیرہ ہیں یا سفارتکار ہیں، وہ خود کہتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں، ویسے ڈیپینڈنٹ جو کسی پہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو ہوتا ہے، بات دوسری ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زیلنسکی کی تمام شرائط جو ہے غلط ہیں اور وہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط بات وہ کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ معاملہ خراب ہوتا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پیوٹن کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا ہیلی کاپٹر پہ، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اب وہ پیوٹن جو ہے ان پر براہ راست حملے کر رہے ہیں۔ لیکن اس پہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ کل سے دوبارہ یہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ برطانیہ نے، فرانس نے اور جرمنی نے براہ راست جو ہے نا اب یوکرائن کو کہا ہے کہ وہ روس کے وسط کے اندر حملے کرے، اور اس کے لیے وہ بڑے ہتھیار جو ہے ان کو فراہم کر رہا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ روس کے وسط میں اگر اس طرح اگر انہوں نے حملے کیے تو لامحالہ سی بات ہے پھر پیوٹن کے پاس جو ہے دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں، وہ پھر ان کو استعمال کریں گے، نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ وہ ان کے اتحادیوں کے خلاف بھی استعمال کریں گے، جیسا کہ پرسوں میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے یورپ کے اوپر حملے کا بھی جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے خدشہ جو میں نے پرسوں ظاہر کیا تھا وہ اس میں کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح غزہ کا حالات بھی آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمپ جو ہے نے کہا تھا کہ جنگ بند کروا دیں گے، جنگ تو خاک بند نہیں ہوئی، اور وہ خود ہی مطلب ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایران کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، انہوں نے جیسے میں نے پرسوں بتایا تھا آپ کو، ایران کے حوالے سے بھی اب کل مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں اسرائیل جو ہے تیاری کر کے رکھے اگر یہ نیگوسیشن ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ بات چیت ناکام ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مزید اس سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ بات چیت کی آڑ کے اندر ہو سکتا ہے شاید اسرائیل کو مزید موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مزید اپنی جو ہے ریکی وغیرہ کر لے، کیونکہ اسرائیل کے جو اتنے بھی اقدامات ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے کہ وہ کہیں رکنے والا ہے یا من کی بات کرنے والا ہے۔ مسلسل وہ پس پردہ جو ہے مسلمانوں کی وہ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے۔ اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کل جو صہیونی آبادکاروں نے انتہائی ایک شرمناک مظاہرہ کیا، سر عام انہوں نے روڈوں کے اوپر اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان عورتوں کی عصمت بری کرنا اور ان کے بچوں کو قتل کرنا جو ہے اپنا محبوب مشغلہ سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے سر عام نعرے لگائے۔ تو عالمی دنیا جو ہے، اقوام متحدہ یا سارے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ان کی نظر میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے سب نے جو ہے
اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں. اس کی وجہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں مسلم دنیا کی خاموشی، اگر مسلم دنیا آج متحد ہو جائے تو حالات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ مسلم دنیا ابھی تک جو ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کر پائی ہے. اور اس پہ افسردہ بات یہ ہے، جو اور سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. کل نتنیاہو نے مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک جو سرنگ، ہم نے بہت پہلے بتایا تھا آپ کو، کئی سال پہلے بات کہی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے یہ سرنگیں لگا رہے ہیں. کل وہ بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ اس کا دکھایا گیا ہے کہ وہ سرنگ جو ہے وہ مکمل انہوں نے کر لی ہے. اور نتنیاہو نے کل وہاں سرنگ کے نیچے کھڑے ہو کر باقاعدہ بتایا کہ بھئی ہمارا جو 1000 سالہ، ہمارا جو کئی سال کا ہے کہ ہماری جو ایک سوچ تھی اس حوالے سے ہم اپنے اس کے نہج پہ پہنچ گئے. تو یہ تمام صورتحال جو ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے والی جو ایک صورتحال ہے اس پہ گو کہ ساری مسلم دنیا میں غم و غصہ تو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ غم و غصہ صرف اس لیے ہے کہ ہم غم و غصہ دور سے دکھاتے رہیں اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روکیں؟ لگتا تو مجھے ایسا ہی ہے، کیونکہ اسرائیل تو اس حوالے سے کامیاب ہو چکا ہے. جو میرے پاس بین الاقوامی ذرائع ہیں، جو عالمی ایجنسیاں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اسرائیل نے اس حوالے سے اپنی تیاری بھرپور طریقے سے مکمل کر لی ہے. اور ساری دنیا میں اگر جب یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا تو کہیں بھی کوئی بھی بڑا مظاہرہ نہیں ہو پائے گا. اور خاص طور پر جن ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات ہیں وہاں پہ شاید ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت اگر ہو جائے تو وہ بھی کنٹرول کر لیا جائے گا. لیکن وہ تمام ممالک بشمول پاکستان، جس میں یہ بھی ہے کہ کئی ملکوں میں ہم نے ایسی حکومتیں، ظاہر طور پہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسرائیل کی مذمت کرتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم کل کر گراتے ہیں تو ہم نے ایسی کوشش کر رکھی ہے کہ کسی بھی مسلم دنیا کے اندر سے کوئی بھی بہت بڑا مظاہرہ جو نہ ہو پائے، یا اسرائیل کے ساتھ اگر رابطہ قائم ہو جاتے ہیں کوئی، تو کوئی وہاں کی عوام جو ہے نا، مطلب اسلام کے نام پر یا کسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ مذہب کے نام کے اوپر کوئی ایسا اگر کوئی نہ کرے جس کی وجہ سے ہم نے اس کے لیے بڑے بھرپور انتظامات کیے ہوئے ہیں. اور کئی ممالک میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست رکھ لیے ہیں، اور کئی ممالک میں ہم نے ایسے رکھا ہے کہ جو حقیقت ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہمارے اپنے ہی کیا کہتے ہیں کہ سہولت کار ہیں، لیکن در حقیقت وہ مسلمان ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے، جو جس طریقے سے وہ چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قسم کا یہاں پر کوئی مظاہرہ ہوگا. کیونکہ آپ دیکھ لیں قوانین تو ایسے ہی بن رہے ہیں کہ جو روڈ پہ نکلے گا یا کسی نے ہنگامہ کیا تو اس کا بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، وہ اس کا پاسپورٹ چھن جائے گا، وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا. مطلب آپ بالکل لوگوں کو بالکل ایک دم غلام بنانے کی اس پہ لے کے آ رہے ہیں. جو انہوں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں غنڈہ ایکٹ بنایا ہے، وہ غنڈہ ایکٹ جو بنایا جا رہا ہے حکومت جانب سے، وہ تو 1930 کا وہ ہے غالباً، جو انگریزوں کے دور میں تھا. تو وہ تمام اس قسم کے جو ایکٹ جو انگریزوں نے رکھے تھے مسلمانوں کو غلام بنا کے اور ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے، تو اسی قسم کے ایکٹ بنائے جا رہے ہیں. تو یہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ساری دنیا کو یا ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں ان معاملات کو آپ حل کریں، اور ہم جو ہے ہمیں اتنی اجازت دیں کہ ہم اندرونی طور پر ظلم کریں، ستم کریں، ہیومن رائٹ وائلیشن کریں، جو کچھ بھی کریں، آپ نے اس پر آواز نہیں اٹھانی، آپ نے ہمیں تنگ نہیں کرنا، ہم اس کے حوالے سے جو ہے آپ کے ساتھ چلیں گے. تو اب جو صورتحال آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، میں مطلب الزام نہیں لگا رہا، ایک جنرل تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو اتنے عرصے سے بند کیا ہوا ہے اور ابھی تک کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے کتنا ظلم ستم ہو رہا ہے، اور یہ تو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. تو کیا کوئی پاکستان میں بڑا مظاہرہ ہو پایا؟ کچھ نہیں ہو پایا. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ جس قسم کے یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو جو مظاہرہ کرنے یا اپنی بات کرنے کے حوالے سے روکنے کے لیے جس طریقے سے ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب کل اسرائیل جب گرائے گا مسجد اقصیٰ تو یہاں پر نکلے گا؟ کیونکہ کوئی روڈ پہ نکلے گا تو کوئی نکل ہی نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نکلوں گا تو مجھ پہ 5-15 سال مقدمہ بن جائے گا، میرا بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، میری ٹیلی فون کی چپ بند ہو جائے گی، تو میرا تو ناطقہ بند ہو جائے گا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ جہنم میں جائے ہو جائے تو ہو جائے، کیا کریں گے؟ بس یہ ہے کہ 2-4 نعرے لا کے بیٹھ جائیں گے. یہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے. جو بات انہوں نے کہی تھی نا کہ کئی مسلم ملکوں کے اندر ہمارے دوست حکمران ہیں اور کئی مسلم ملکوں کے اندر ہمارے سہولت کار ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اب کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عجیب صورتحال ہے. مجھے ایک صاحب نے کل کہا عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کی صورتحال کیا ہے. تو دیکھیے میں آپ کو بہت پہلے کہتا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں آ رہی ہیں مسلسل طور پر کہ عمران خان سے جیل کے اندر کوئی بہت بڑی غیر سیاسی شخصیت کی ملاقات ہوئی، میں مسلسل آپ کو کروں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میرے ذرائع مجھے بالکل انکار کرو، میرے ذرائع الحمدللہ بہت اتھینٹک ہیں.
وہ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک عالمی ذرائع سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ چلتے پھرتے پاکستان کے اندر، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کوئی پروفیشنل نہ یوٹیوبر ہوں نہ پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. ہمارا ایک اپنی جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے پورٹ فولیو ہے، ہمارا ایک اپنی ڈومین ہے. اس ڈومین کے ذریعے ہمارا جو سینئرز ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں اور پھر اس حوالے سے ہم جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے الفاظ میں آپ کو تجزیہ دیتے ہیں. تو ان کے ذریعے بات پتہ لگ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بات چیت چل رہی ہے. سیکٹر کمانڈرز کی طرز پر جو لوگ ہوتے ہیں، اس سطح کے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں عمران خان سے. لیکن جو ٹاپ لیول کی ہے وہ ابھی تک جو ہے عمران خان سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں، اور ابھی تک وہاں کوئی برف پگھلی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، عمران خان کے پاس جا کے وہ عمران خان کو مزید جو ہے نا پرووک کر کے آتے ہیں. اسی لیے بار بار میں لوگوں سے کہہ رہا تھا اور کہتا رہا ہوں کہ اپنے طور پہ بھی ہم نے پیغام بھجوانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ تھوڑی سی لچک پیدا کریں، کیونکہ سامنے والے جو ہے نا اس وقت آپ کو بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور دیکھیے ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ ہماری حکومت کے پاس، ہمارے جو فوجی قیادت ہے اس کے پاس جب ایک آرمی چیف تھے خالی، اس وقت بھی انہوں نے مطلب اس معاملے پر کوئی اتنی بڑی مطلب عمران خان کے ساتھ کوئی لچک نہیں دکھائی، یا عمران خان کے معاملے پہ وہ انڈر پریشر نہیں ہوئے. تو اب ایک ایسے موقع پہ جب وہ فیلڈ مارشل ہو گئے، جب تو سیاہ سفید کے مالک ہو گئے، تو کیسے انڈر پریشر ہوں گے؟ تو یہ جو ساری باتیں بڑے بڑے یوٹیوبرز کر رہے ہیں اور یہ سارے جو لوگ کر رہے ہیں، میں شروع سے کہتا رہا ہوں یہ سب جو ہے پتہ نہیں کوئی ڈالر کمانے کے لیے کر رہے ہیں، یا پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ سب پسے پردہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کو، عوام کو مطمئن کر رہے ہیں 2-2.5 سال سے کہ بس عوام نکلنے والا ہے، عید سے پہلے آ جائے گا. 3 عیدوں، تقریباً تیسری عید آ رہی ہے، 3 عیدوں سے پہلے لوگ عمران خان کو نمازیں پڑھا رہے تھے، اور عمران خان ابھی تک عید کی نماز جو ہے نا عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں. خدا کرے کہ ہو جائے، لیکن آج کی تاریخ تک، آج میں بتا رہا ہوں آپ کو 27 مئی تک ایسا کوئی پلان ابھی تک نہیں ہے. یہ بات اپنے گرہ میں باندھ لے. لیکن اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کی طرف سے اگر کن ہو جائے تو ہو سکتا ہے رات 12 بجے کچھ ہو جائے. لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج 27 مئی دن کے 2 بجے تک ایسا کوئی بھی پلان ابھی تک نہیں ہوا ہے. ایک صاحب مجھے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا، وہ اکثر میرے بڑے پرانے ہیں، انہوں نے مجھے یہ ایک PSL کی ایک بھیجی تھی کہ فیصل صاحب یہ ہمارے ابھی حال میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، معصوم بچوں کے جو تھے ہمارے فوجی جوان، اللہ تعالیٰ ان کی جو بیچارے سرحدوں کے اوپر ہماری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کے اہل خانہ کے بچوں کے ساتھ جو کچھ بلوچستان میں ہوا، افسوسناک بات کرتے بھی دکھ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال کے اندر یہ ہوا ہے، اور ابھی لوگ بھی یہاں پہ حالات خراب ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں PSL ہوا ہے، PSL کے درمیان یہ ناچ گانا، یہ سب چیزیں کیا ہے، کیا یہ کس چیز کی، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہمیں یہ اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے خاص طور پر مجھے کہا. تو دیکھیے میں اصل میں بتاؤں کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں یہ جو ہے نا ہماری موجود حکومت یہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ناچ یہ چل رہا ہے، گانا، یہ PSL میں وہ نچ پنجابن نچ اور نچ بلوچن بھاگ اور پتہ نہیں کیا عجیب قسم کی واحیات قسم کی موسیقی کا بھی آج کل ستیہ ہو گیا، ہماری اخلاقیات کو ستیہ ہو گیا، موسیقی کا بھی ستیہ ہو گیا. تو یہ سب جو چیزیں کی جا رہی ہیں نا، یہ بنیادی طور پر یہ اسلام کو ترقی دے رہا ہے، یہ ماڈرن اسلام لے کے آ رہا ہے. اسلام جو ہے نا وہ اس طرح، یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا، وہ یہودی ایجنٹ تھا، آپ کو پتہ نہیں کہ یہودی ایجنٹ تھا جس کی حکومت گرائی گئی ہے. وہ کہتا تھا، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جناب ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کہہ کے تقریر کرنا، سیرت النبی کی اکیڈمی بنانا، اور وہ غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے احساس پروگرام چلانا. یہ اسلام تھوڑی ہے، یہ غلط ہے. یہ کہاں اسلام ہے؟ یہ تو اسلام تو اب آ رہا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہو رہا ہے PSL کے اندر، اور یہ ہے حقیقت اسلام. یہ اسلام اتنا اچھا ماڈرن اسلام لے کے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، ابھی تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے آپ کے اوپر. ابھی دیکھ رہے ہیں بارشیں چل رہی ہیں، آپ کی آم کی فصل کا ستیہ ہو گیا ہے. باقی انشاءاللہ فصلیں بھی اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہونا ان کے ساتھ ظالموں کے ساتھ یہ چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہے گا. اور یہ جو کچھ ابھی ہو رہا، آج سنا پھر آندھی طوفان کا کوئی آسرا ہے. تو یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ جو آپ اسلام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے دیکھ کے کتنا اچھا اسلام پھیل رہا ہے. تو وہ یہ سب باتیں جو وہ یہودی ایجنٹ کرتا تھا، یہ اسلام تھوڑی ہے. تو آپ نے اسلام سے دشمنی کی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، تو آپ اس پہ دکھ نہ کریں، یہ آپ خوش ہوں کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس پہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بات رہ گئی دوسری اندرونی سطح پر، کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو حالات ہیں کراچی کے حوالے سے، لوگ کہتے ہیں فیض صاحب میں کراچی بھی کیا بات کروں بھائی، کراچی میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. وہ آج صبح دیکھیں شاہین کمپلیکس میں مظاہرہ ہوا ہے، بڑا زبردست طریقے سے وہاں لوگ جا کے روڈوں پہ لیٹے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کراچی کا. سندھ کا تو دیکھیے بیڑا غرق کر دیا. زرداری صاحب کا میں بہت پہلے بتایا کہ زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ڈیل جو آپ سے کہتا ہے ڈیل، یہ اب ڈیلیں سامنے آتی جا رہی ہیں. وہ ڈیل ان کی یہی تھی
کہ جو ہماری بڑی اسٹیبلشمنٹ نے، طاقتور حلقوں نے جو بین الاقوامی سطح پہ کیپٹل فارمنگ کے جو معاہدے کر لیے تھے، اب ظاہر معاہدے تو کر لیے، ڈالر تو پکڑ لیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہم کو پانی وانی تو دینا ہے. تو زرداری صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں پانی وانی چاہیے ہوگا، یہ سارے مسئلے کرانے ہوں گے، سندھ سے ہمیں پانی چاہیے. تو زرداری صاحب نے پانی وانی دینے کی بات کر لی. ان کو کہا دیکھو بھائی اگر تمہیں پانی دے دیتے ہو اور اس کو سائن کر کے نوٹیفیکیشن کر دیتے ہو، سندھ کا پانی لینے کی اجازت دیتے ہو، تو تمہارے سارے مقدمے بھی معاف، تمہاری ساری برائیں بھی معاف، تمہارے سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور ساتھ میں تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ بھی وزیر اعظم بن جائے گا، چلے وہ بھوکے پاکستان کا ہی مرے، چاہے وہ پاکستان کیا کہتے ہیں کہ صومالیہ بن جائے، لیکن تمہارا بیٹا وزیر اعظم بن جائے گا. تو زرداری صاحب نے تو کہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے، بلاول وزیر اعظم کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھوں. تو بھائی وہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اب وہ آپ دیکھیں کہ کل سندھ کے اندر بھی سنا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے کہ وہ بقرعید کے بعد جو ہے اس کا ہونے والا ہے کیپٹل فارمنگ کے حوالے سے پانی کے لیے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو یہ تو دیکھیے ستیہ پاکستان کا ہوتا جا رہا ہے. بالکل میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، میرا ویلاگ جو ہم کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو ہر بات آپ کو سچ ملے گی. ہم کہیں جھوٹ نہیں بولتے، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، نہ ہم فوج کے خلاف ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف، ہم صرف پالیسیوں کے خلاف ہیں. جو پالیسیاں آپ لے کے جا رہے ہیں وہ ملک دشمن پالیسیاں ہیں. اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے، اس سے عوام جو ہے نا اس کی صورتحال کبھی سدھرے گی نہیں، یہ بالکل ہی تباہ ہوتی چلی جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال جس سے ہمارا ملک چل رہا ہے، جو بین الاقوامی سطح پہ ہماری صورتحال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک چلے گا؟ ہمارا وزیر اعظم باہر بھاگتا پھر رہا ہے بھارت کے حوالے سے، اور دیکھیں گے ان کو ریسیو کرنے کے لیے کون آ رہا ہے. اب وہ آذربائیجان گئے وہاں پہ تو پاکستان کا سفیر آیا، یعنی آذربائیجان کا کوئی سینئر وزیر بھی ان کو لینے کے لیے آ رہا. تو یہ تو ہماری صورتحال ہے. اور بات ہے جہاں تک بھارت کی، تو میں بتا دوں کہ بھارت پاکستان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کر رہا ہے. پس پردہ طور پر بھارت بڑی کارروائی کر رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ دفاعی سطح پہ بھی کر رہا ہے، سفارتی حکمت عملی بھی اس نے جاری رکھی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ ایک بدعنوان قسم کے وزیر اعظم کو بھیج دیا. آپ حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو بین الاقوامی سطح پہ جو بڑے اہم جو پالیسی ساز ہیں، جو دنیا کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں کہ یار کہ ہمارے چیف صاحب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا، یار کسی اور کو بھیج دیتے. وہ مولانا فضل الرحمان کو ہی بھیج دیتے کم از کم، یار کسی مسلم. تو وہ جا کے کسی ٹرانسلیٹر کو لے کے پھر بھی اس کی عزت ہوتی ہے. لیکن سب کو پتا ہے کہ مولانا کہ شہباز شریف کی کیا پوزیشن ہے، سب کو پتا ہے کہ اس حکومت کو کس طرح لایا گیا، سب کو پتا ہے کہ 14-15 سیٹوں والوں کو لا کے جھوٹ بول کر کو بٹھایا گیا. ان کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو یہ کیوں خواہ قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ اور جو کچھ انڈیا نے کرنا ہے انڈیا بڑے کرے گا، اور پاکستان کو ایسا زبردست طریقے سے، میرا ملک ہے مجھے بڑا افسوس ہے، ایسا زبردست طریقے سے نقصان پہنچائے گا. یہ بات آپ یاد رکھیے. میں نے آج سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ انڈیا کی پاکستان کا ٹکراؤ ہوگا. لوگ کہتے تھے آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو کچھ ہے، اور ابھی تک صورتحال یہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، یہ آگے ہوگا. ہاں اللہ کرے، ہم تو کہتے ہیں خدا کرے نہ ہو، لیکن ہندوستان کی جو تیاری ہے نا وہ مجھے انتہائی خطرناک نظر آتی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سلامتی کرے، اور جو ہمارے ملک کے لیے جو ہمارے فوجی جوان جو اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.